حضرت آپ کا یہ سیگمنٹ صبح کا ازالہ دن دگنی چار دگنی جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے اور دنیا کے کونوں کونوں پہ اس کا ڈنکا ہے، کیونکہ آپ اس انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ آج کا سوال بھی جو ہے اپنی نوعیت کا اور آج کے زمانے کا بہت ہی ہاٹ موضوع ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کرونا وائرس جو ہے ایک عالمی وبا بن کے رہ گیا ہے اور پوری دنیا اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ اب ایسے میں لوگوں کی نظریں جو ہے مذہب کے بجائے سائنس پہ لگی ہوئی ہیں کہ سائنس انہیں کب اور کیسے اس کا کوئی حل، کوئی ویکسین، کوئی دوا کی شکل میں کب دیتی ہے، جبکہ مذہب جو خاص کر مذہب اسلام کہتا ہے کہ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر مشکل میں آپ کو حل دیتے ہیں۔ تو اس وقت مذہب نے کیا پیش کیا؟ اس وقت لوگوں کی نظریں مذہب سے زیادہ سائنس پہ لگی ہیں اور سائنس ہی نے اس کی دوا یا ویکسین عطا کرنی ہے، تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا شبہ ہے، اور آج کل تو شبہات بھی کرونا وائرس کی آ رہے ہیں۔ بالکل اتنا ہی ہو گیا ہے، یعنی شبہات بھی کرونا وائرس لگا کے پہنچ رہے ہیں، بے شبہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹائم ہی ایسا ہے۔ اصل میں اسلام کو تو سلوشن ابھی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے ہی وجہ اس کی سلوشن پیش کر چکا ہے۔ اچھا، سائنس نے پیش نہیں کیا، سائنس کے لیے نئی چیز ہے، لہٰذا سائنس کو چاہیے وہ بے کے تلاش کرے اور ویکسین بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پیش آمدہ جو بھی مسائل کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، سائنس اس کے پر سلوشن پیش کرے، سائنس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اسلام اپنی ذمہ داری 1400 سال پہلے پوری کر چکا ہے۔ اس نے نہ صرف سلوشن بتایا، وجہ بھی بتائی۔ اچھا، یہ جو کچھ دنیا کے اندر آفتے ہیں، موذی امراض، طاعون، یہ جو پھیلیں گے، تو ان کی جو ہے اسلام نے تو 1400 سال پہلے وجہ بھی بتائی اور پھر اس کا حل بھی بتایا ہے، بس۔ لہذا اسلام کو اسی کو ریمائنڈر کرانے کی ضرورت ہے، اور اسلام ریمائنڈر کرا رہا ہے، اور اہل علم، اہل اسلام جو اس کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کیوں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پہ جو فساد بھی پھیلا، یہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، اور ہاتھوں کی کمائی سے مراد گناہ ہے، کہ انسان جو بھی اعمال و افعال کرتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تری میں اور جو وہ خشکی کے اندر جو ہے وہ فساد پھیل گیا۔ اب یہ کرونا وائرس جو پھیل گیا اس وقت خشکی اور تری کے اندر جو ہے، گھر گھر کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، تو وہ کی بما کسبت ایدی الناس کہہ دیا۔ پھر آگے کہہ دیا لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض عملوں کی سزا دنیا میں تھوڑی سی چکھا دیتے ہیں، لہذا یہ عذاب بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح کرونا وائرس ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض مرتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو وجہ بتا دی کہ وجہ کیا ہے، گناہ اور معصیت، کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے اصل میں یہ سارے کے سارے احوال پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے مادی احوال ہیں۔ اب اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، قرآن نے کہہ دیا کہ تاکہ وہ لوٹیں واپس، مطلب توبہ کی طرف۔ توبہ کا معنی تو لوٹنا، مطلب اس گناہوں سے واپس آ جائیں۔ جب وہ گناہوں سے باز آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی یہ بیماریاں دور کر دیں گے۔ تبھی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب زنا عام ہو جائے، فحشی عیاشی عام ہو جائے، تو ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ جائیں گی تمہارے اندر کہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ روح زمین پر جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے امر کیسے توڑے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک جو ہے باڑ ہوتی ہے، اللہ کی بھی ایک باڑ ہے۔ ایک بادشاہ کی باڑ ہوتی ہے نا، اس باڑ سے اندر نہیں آپ آ سکتے، بڑے بیریئر لگے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی بھی ایک باڑ ہے، اور اللہ کی باڑ کیا؟ محرمات، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کے اندر ہاتھ قدم نہ رکھو۔ زنا حرام کر دیا، فحشی حرام کر دی، عیاشی حرام کر دی، اور اللہ نے قتل حرام کر دیا، ظلم حرام کر دیا، سب یہ اللہ کی جو باڑیں ہیں۔ اس باڑ کے اندر جب انسان گھسیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹس لیں گے۔ جیسے دنیا کی کسی بادشاہ کی باڑ کو عبور کریں گے تو یقیناً وہ بادشاہ آگے سے جو وہ ایکٹیو ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باڑ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جو کہ متحمل ہیں کہ وہ اتنا عرصہ چلنے دیتے ہیں۔ لہٰذا انسانی ظلم کی انتہا کو جب پہنچ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اب نوٹس لیا، لہذا اللہ کی باڑ کو یہ لوگ کراس کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو سلوشن کب سے پیش کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اس اہل اسلام اور اہل علم تو آج اس کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ توبہ کر لو۔ لہذا میں یہی بات ہے کہ چین والوں سے یہی اہل علم کہتے ہیں کہ چین والے توبہ کر لیں ظلم سے، وہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں جو ظلم ڈھا رکھا ہے۔
ایک تو اللہ کی باڑ توڑ رکھی ہے، حلال حرام سب کھائے جا رہے ہیں، حلال حرام سب کیے جا رہے ہیں، اور پھر جب مظلوموں پر ظلم کی چکی چلا رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، تو اللہ کی باڑ کو جب آپ تار تار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک صبر کریں گے؟ پھر کسی مظلوم کی آہ جاتی ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ رات کے اس اندھیرے میں سفر کرتی ہے جس رات کے اندھیرے میں سب سوئے ہوتے ہیں، اللہ، سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ چپکے سے سفر کر رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ظالم ظلم کر کے سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مظلوم کی آہ جو رات کے اس اندھیرے میں سفر کر رہی ہے، اللہ، کس مظلوم کی آہ لگ گئی ہے۔ اس لیے جو ہے نا اسلام نے تو سولوشن بتا دیا، باقی سائنس کا کام ہوتا ہے کہ جو کہ یہ ظاہری امراض اور ظاہری اسباب پہ گفتگو کرتی ہے، لہذا ظاہری ایک نظر آنے والی دوا پیش کرنا سائنس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے پیش کرے۔ اور اتنا عرصہ تک سائنس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ تو فیلئر یہ اس کا فیلئر ہے سائنس کا، اتنے عرصے تک بیٹھی، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب سائنس ابھی آپ کی ناقص ہے۔ اور جو لوگ آج سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے تمہارا خدا بھی ناقص ہے۔ تو خدا اگر کامل ہوتا تو جھٹ سے سائنس کے پاس اس کا حل موجود ہوتا۔ اتنے دن دھکے کھانے کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدان کام آ گئے۔ اس کورونا وائرس میں ڈاکٹر اور نرسیں مر گئیں جو دوسروں کو شفا بخشنے والے خود مر گئے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا اسلام کو ضرورت ہی نہیں کچھ پیش کرنے کی، وہ آلریڈی پیش کر چکا ہے۔ ہاں اس کو ریمائنڈر کروا رہا ہے کہ بھائی وہی کر لو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس تو دوا ڈھونڈ رہی ہے، دوا ڈھونڈ رہی ہے کہ دوا مل جائے، اور دوا سے شفا کا ملنا تو ضروری نہیں ہے، پھر بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اسلام نے تو وہ راستہ بتایا جہاں سے شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے کہا خدا کو پکارو وہاں سے شفا ملتی ہے، کیونکہ دیکھو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ بالکل، سائنس دوا ڈھونڈ کے آپ کو پکڑا دیتی ہے، اب ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو کسی کو فائدہ نہ ہو، ہر دوا ہر ایک کو نافع ہوتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ سائنس ابھی بھی دوا ڈھونڈ رہی ہے، اور اسلام نے تو اس سے اگلا سٹیپ پہلے سے لیا، اس نے شفا کا راستہ بتایا، بھئی وہ پکارو جہاں سے شفا ملتی ہے، اور وہ کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمیں شفا چاہیے، دوا تو نہیں چاہیے۔ دوا کیا کرنا، تو لہذا شفا کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا، لعلہم یرجعون، اپنے جو گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو آج کوئی بھی ظالم اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے، اور یہ بات تو پوری دنیا کو فطری طور پہ ماننی پڑتی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ انسان کے اوپر احوال آتے ہیں وہ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور تو اور دور نہ جائیے، اٹلی کا وزیر اعظم، جہاں اٹلی میں روز کی 200-250 لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ کل ہی میری بات ہے کہ اٹلی کے ایک ہمارے فین ہیں جو ہمارے پروگرام کے، اٹلی سے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے 697 لاشیں اٹھائی ہیں آج ہم نے، اور یسٹرڈے 670 غالباً لاشیں اٹھائی ہیں۔ روزانہ لاشوں کا یہ ریشو ہے اٹلی میں، جو اٹلی جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے، اور جو اٹلی جو ہے امن کا بڑا گہوارہ اور سیر سپاٹے کا بہت بڑا مرکز، اور بالکل یورپ کے بالکل عین درمیان میں، اور روم، اور وہ روم کہ جو روم، جس روم کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ روم پوری اس کے اندر موجود، اس رومی طاقت، جو رومی طاقت اپنے وقت میں سپر پاور تھی، اس اٹلی کی حالت ہو رہی ہے۔ کہاں گئی اس کی سپر پاوری، کہاں گئی اس کی سائنس ٹیکنالوجی؟ آج اس کا وزیر اعظم جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، اس نے کیا جملہ کہا؟ یہ جملہ جو ہے سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ اس نے کہا ہم نے زمین کے جتنے اسباب تھے اختیار کر لیے، جتنی کوششیں زمینی کوششیں تھی ہم نے کر لی، اب میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اب میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، اس کا یہ جملہ سن کے تو میں رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایمان کے آنسو۔ میں نے کہا یا اللہ تجھے مان گئے، تیری کیا طاقت ہے۔ واقع تو نے سورہ یاسین میں کہا بڑے بڑے لشکر نہیں لاتا میں دشمنوں کو مٹانے کے لیے، میں بس چھوٹا سا اشارہ، نمرود کو مارنے کے لیے ایک مچھر بھیجا، بس زیادہ کچھ نہیں کیا۔ ایک مچھر نے نمرود کی زندگی اجین کر دی جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو میں تو بڑے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا عالم یہ۔ تو میں نے کہا آج وہ اٹلی کا وزیر اعظم جو ہے کہ جو بظاہر دین و ایمان کو مانے نہ مانے، وہ آج یہ بات کر رہا ہے کہ جو بات مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ بھئی اس خدا نہیں کرنا ہے، آپ یہ مادی اسباب میں، یہ مادی اسباب کو بھی اللہ نہیں مہیا کرنا ہمیں،
بالکل اسی نے دینا ہے. آپ نے کہاں سے دینا ہے؟ اسی نے ساری توفیق آپ کو دینی، اس منزل تک پہنچانا ہے. بالکل کیونکہ جو روشنی علم کی لے کے تو وہ بیٹھا ہے، اس نے آپ کو اسی راستے میں لے کے پہنچنا ہے. بالکل. تو لیکن یہ کہ آج ہماری غفلت ہے کہ ہم جو اللہ کو بھول کے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے جو ہے بس اسی چیز میں لگے کہ یار سائنس نے سب کچھ کر دینا ہے. تو وزیر اعظم کے الفاظ بڑے تاریخی ہیں کہ میں زمین کی ساری کوششیں میں نے کر لی ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہے ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ظاہر ہو، یا جو بھی گاڈ کا تصور اس کے نزدیک ہوگا. کیونکہ وہ تو اسے کیتھولک عیسائی ہیں، جیزس کو گاڈ مانتے ہیں، گاڈ کا بیٹا مانتے ہیں، کوئی بھی تصور ہو، لیکن بات وہی بات گاڈ پہ ہی آ گئی. بات گاڈ پہ آ گئی. صحیح بات. اس لیے جو ہے نا، اس لیے اسلام تو وہ کہہ چکا ہے کہ سائنس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے اسلام نے سولوشن دے دیا ہے. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل جو ہے اہل ایمان اور اہل انسانیت کر لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیں گے، اور وہ جو دوا ہے وہ دوا تک بھی اللہ پہنچا دیں گے. مانگنا تو شروع کریں، مانگنا بندے کا کام ہے، منزل پہ پہنچانا خدا کا کام ہے. بہت شکریہ حضرت، بہت آپ نے واضح فرمایا.